ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی۔ میں روح اللہ انصاری۔ عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ خبر شروع کرنے سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ یہودی آبادکاروں نے الخلیل میں ایک فلسطینی مکان پر قبضہ کر لیا۔ شمالی عراق میں ایک ترک فوجی شہید۔ امریکہ سیلاب کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر۔ ایران شدید بارش اور سیلاب سے 18 افراد جاں بحق۔ حکومت سی پیک کی مکمل اقتصادی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے پرعزم، شہباز شریف۔ اب دیکھیں تفصیلی خبریں۔ کل جمعرات کو یہودی آبادکاروں نے جنوبی مقبوضہ مغربی کنارے کے پرانے شہر الخلیل میں ایک مکان پر قبضہ کر لیا۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ درجنوں آبادکاروں نے الخلیل کے وسط میں پرانے شہر میں قائم مسجد قیتون کے قریب جریوی خاندان کے ایک گھر میں گھس کر قابض فوج کی حفاظت میں اس پر قبضہ کر لیا۔ الخلیل کے پرانے شہر کے لوگ قابض آبادکاروں کی پابندیوں، آبادکاروں کے مسلسل حملوں کے علاوہ فوجی چوکیوں اور روزانہ ذلت آمیز تلاشیوں کے عمل سے گزرتے ہیں۔ شمالی عراق میں ترک مسلح افواج کی جانب سے پنجہ کلید آپریشن کے علاقے میں دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فوجی شہید ہو گیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کے ارکان کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک فوجی زخمی ہوا اور اسے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم علاج و معالجہ کے باوجود وہ جان کی بازی ہار گیا۔ امریکہ کی ریاست کینٹکی میں سیلاب کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ کئی دن سے جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے آپالچیا کے دریاؤں میں طغیانی کے نتیجے میں رہائشی مکانات، کاروباری مراکز اور شاہراہیں سیلابی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ امدادی ٹیمیں محصور سیلاب زدگان کو ہیلی کاپٹروں اور کشتیوں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ شہر میں بعض پارکوں کو بطور امدادی کیمپ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کینٹکی کے گورنر اینڈی بیشر نے جاری کردہ بیان میں واقعے کو تباہ کن قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ ریاست میں پیش آنے والے مہلک ترین سیلابوں میں سے ایک ہے۔ اینڈی نے سیلاب زدگان کے لیے امدادی مہم شروع کروا دی ہے۔ مغربی ورجینیا میں بھی بعض علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران کے نواحی دیہات میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلابی تباہ کاریوں میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ نیشنل کرائسس سینٹر کے سربراہ حسن نامی نے بتایا کہ تہران کے مشرق میں واقع گاؤں ویسکارے میں سیلاب کے باعث ایک شخص ہلاک اور 14 گاڑیاں زیر آب آ گئیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ تہران کے مزداران گاؤں میں صورتحال زیادہ سنگین ہے۔ نامی نے بتایا کہ مکانات زیر آب آ گئے۔ نامی نے بتایا کہ مزداران میں اب تک 6 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور تلاش اور بچاؤ کی کوشش جاری ہے۔ ہلال احمر کے امدادی تنظیم کے سربراہ مرتضیٰ مرادی پور نے اعلان کیا کہ تہران کے شمال مغرب میں امام زادہ دادگاؤں میں سے مزید 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ہلال احمر کی امداد اور بچاؤ تنظیم کے سربراہ مرتضیٰ مرادی پور نے اعلان کیا کہ تہران کے شمال مغرب میں امام زادہ دادگاؤں سے مزید 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ مرادی پور کا کہنا تھا کہ اس طرح امام زادہ دادگاؤں میں سیلاب سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی اور لاپتہ 19 افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین بہترین دوست، مضبوط ترین شراکت دار اور آئرن برادرز ہیں۔ پاکستانی برآمدات کے لیے چین کے مارکیٹ تک رسائی میں اضافہ سے پاک چین آزادانہ تجارتی معاہدے کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے میں امداد ملے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر نوینگ روینگ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے جمعرات کو یہاں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے 16 مئی 2022 کو چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال میں اپنی جامع اور وسیع بات چیت اور ہر آزمائش پر پورا اترنے والی پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا اور مضبوط بنانے کے لیے اتفاق رائے کا ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور چین بہترین دوست، مضبوط ترین شراکت دار اور آئرن برادرز ہیں۔
دونوں ممالک ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور بنیادی دلچسپی کے اہم امور پر تعاون بڑھایا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور ترقی کے لیے چین کی حمایت کو سراہا، جس میں ابھرتے ہوئے اقتصادی چیلنجوں اور عالمی سپلائی چینز اور ایشیا میں اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے لیے تعاون بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے سی پیک منصوبوں کی تیز رفتار اور اعلیٰ معیار کی ترقی کے ذریعے سی پیک کی مکمل اقتصادی اور رابطے کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں ML1 اور KCR جیسے اہم منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا اور سی پیک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کے آئندہ 11ویں اجلاس میں ان منصوبوں کو حتمی شکل دینے کی طرف بڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ناظرین، خبروں کا اختتام ہوا۔ آپ دیکھتے رہیں شہاب TV۔